من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله أوصل الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ويضان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين ترى بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام في زيارة يمين الله. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفة أوليائك محبوبة في أرضك والسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزبدا التقوى ليوم جزائك مستندة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. السلام. اللهم صل على محمد. जुमा का दिन बहुत ही बरकत मुक़द्दस और बहुत बड़ी तहज़ीब नफ्स का एक बहुत बड़ा उन्वान जिसको कहा जाए वो जुमा का दिन है। में इंसान को अपनी इस्लाह अपने घर वालों की इस्लाह और मुआशरा साजी की जो इस्लाह है इसका बहुत बड़ा हुक्म है। तक़वा इलाही इसका जुज़ इलाही अल-फ़क़्ह है। और जुमा में बरक़ात भी ज़्यादा होती हैं। इंसान जब जुमे के दिन कोई भी अमल करता है उसका अमल हर चंद हो जाता है। एक इन्फाक मामूली से भी करता है अल्लाह उसका अजर से 70 गुना दिया करता है। ये है इसकी जितने भी इसमें अच्छे अमाल हैं उस अमाल का अजर कई बराबर हो जाता है। जुमे की अहमियत उसकी अफजलियत उसके फ़ायदे फिर ज़ाहिर है कि जुमे के 2 खुतबे होते हैं। खुतबा
کا تعلق اصلاح کے ساتھ ہے اور دوسرا حالات حاضرہ کے ساتھ۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، دیکھیں اسی کی ہم کنٹینیوشن کر رہے ہیں، جو زیارت امین اللہ، بہت بڑی معرفت کا خزانہ۔ زیارت امین اللہ پہ مجھے یاد ہے اس سے پہلے ہمارے 12 پروگرام ہوئے ہیں، اور ابھی غالباً 13واں پروگرام ہے، اور جس میں بڑے اس دور میں بڑی مظلومیت رہی ہے، بالخصوص امیر المومنین علی ابن ابی طالب، کیونکہ یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ مظلومیت کا جو باب ہے، مظلومیت کے باب پہ ہم کوشش کریں گے کبھی ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ، یعنی خود ایک مظلومیت کا باب۔ سب سے زیادہ ائمہ معصومین میں اگر کوئی سب سے زیادہ مظلوم ہے نا تو وہ امیر المومنین، یعنی یہ معصومین کے میں جو جملے ہیں وہ کہہ رہا ہوں۔ اس دوران نہیں جاتے تھے قبر کی زیارت۔ آج کل تو آپ لوگوں کے لیے کتنی آسانی ہے، یہاں سے فلائٹ لیتے ہیں اور آرام کے ساتھ مولا کی زیارت کرتے ہیں۔ اس دوران یہ نہیں، دور سے زیارت پڑھتے، یہ وہی ہے جو دور سے پڑھتے تھے زیارت، اور یہ تعلیم کی ہے مولا اور آقا امام العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ جہاں پہ اللہ کے امین اللہ کی بات کی، جہاں پہ ان کی حجت کی بات کی، جہاں پہ ان کی خلافت کی بات کی، اور اس کے بعد یہ چیپٹر جو ہے یہ وہ پہلے یعنی صفات بتائیں، مولا کی شان بتائی۔ اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑا تربیتی ایک جو ایسے اس میں کہا جائے، ڈیزرٹیشن کہا جائے، اس میں وہ یہ حصہ ہے جس میں 13 اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی گئی، 13 دعائیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہم فاجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک، میرے اللہ میرے نفس کو ایسا بنا دے کہ تیری ہر تقدیر پہ مطمئن ہو جائے۔ یہ پہلی چیز۔ تقدیر آتی رہتی ہے انسان کے لیے، اور انسان اللہ کی ہر تقدیر کے اوپر ایوری کائنڈ آف ڈیسٹنی، وہ کیا ہے ڈیسٹنی پہ انسان راضی ہو جائے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ راضیتاً بقضائک، تیری قضا کے اوپر بھی میں راضی ہو جاؤں، یعنی جو تیرا فیصلہ ہے، what you have had the decision about me، جتنا بھی فیصلہ تم نے میرے لیے رکھا ہوا ہے، اس فیصلے کے اوپر میری بات ہی نہیں ہے، بات میرے اللہ کی۔ تیسری چیز مولعتاً بذکرک و دعائک، کہ میرے دل کو کیا کر دے یا اللہ، تو سرشار بنا دے، میرے دل کو اپنے ذکر کا مشتاق اور اپنی دعاؤں کا اشتیاق جو ہے میرے دل میں بنا دے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ذکر سے اس کا یعنی کسی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات اللہ کے ذکر کی ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے مولا امام محمد باقر علیہ السلام ہمیشہ ان کی جو زبان ہے تالو کے ساتھ لگی رہتی تھی، تالو کے ساتھ لگی رہتی، ذکر پروردگار۔ سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ سب سے بہترین ذکر یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھے، سب سے بہترین ذکر یہ۔ مثلا اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، nobody knows، کچھ کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ، چونکہ منہ تو ہلتا نہیں ہے اس سے،
اونٹ بھی نہیں ہلتے ہیں اس سے. اس میں ریا نہیں آتی. باقی جتنے بھی ہیں ذکر اس میں ممکن ہے ریا آ جائے، لیکن اس ذکر میں کہ جس کو کہا جائے لا الہ الا اللہ، اس میں ریا نہیں آتی. بچوں کو آتا ہے کہ بچوں کو بعض میں جمع کرتے تھے لائن آف جس طرح کرتے تو اس کے بعد فرماتے تھے کہ ذکر کرو کیا لا الہ لا الہ. میرے دل کو ایسا بنا دے. کیا کریں؟ مولعتن بذکرک و دعائک، تاکہ تیرے ذکر کے ہم مشتاق رہیں اور تاکہ ہم تیری دعا کا ہمارے وجود میں کیا رہے اشتیاق رہے. یہ بہت بڑی چیز ہے انسان میں. انسان جب یاد الہی میں رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ حضور انسان کے ذہن میں چیزیں نہیں آتی، چونکہ 1000 times every day مختلف قسم کے انسان میں امیجنیشن آتے رہتے ہیں اور تصورات آتے رہتے ہیں. 100-200 کی میں بات نہیں کرتا ہوں، many thousand کے حساب سے جب انسان میں وہ مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، اس سے بچنے کا ہمیں ایک جو رائے حل دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ذکر پروردگار. اللہ کا تم ذکر کرو گے تو یہ جو فضولیات ہیں انسان کے ذہنوں کے اندر وہ ختم ہو جاتی. اللہ کا ذکر کر رہے. ایک تو یہ ہے کہ لیکن ذکر جب انسان کرتا ہے تو ہر ذکر کے بدلے میں اللہ جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتا ہے. توجہ کریں، توجہ کے ساتھ سنیں، چونکہ جمعہ کا سننا واجب ہوتا ہے. ذکر میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ذکر کرتے ہیں، کوئی بھی مثلا آپ نے ذکر کیا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جتنا بھی ذکر ہے صرف ہر ایک کے بدلے میں حضور نے فرمایا ایک دفعہ کہ جب تم ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہو نا تو اللہ تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. ایک دفعہ تم سبحان اللہ کہتے ہو، اللہ تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. ایک دفعہ تم لا الہ الا اللہ کرتے ہو، اللہ تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتے. صحابی سارے خوش ہو گئے. ہم نے کہا کہ ماشاءاللہ بڑے باغات ہوں گے پھر تو ہمارے. ہم ہر روز کتنا یعنی ذکر کرتے ہیں اور کتنی تسبیحات کرتے ہیں، ہمارے تو بہت بڑے بڑے باغات ہوں گے. حضور نے فرمایا ہاں، باغ لگاتے بھی بہت ہو اور باغ جلاتے بھی بہت. اس وجہ سے کہ باغ تو لگ گیا ہے، آپ نے ذکر کیا سبحان اللہ کا، الحمدللہ کا، لا الہ الا اللہ، یہ سارے جتنے ہیں ذکر جو بھی اللہ کے نام کے ذکر ہے. اب مثلا دعائے جوشن کبیر ہے، اس میں 100 نہیں ہے، وہاں تو 1000 ناموں کا واسطہ، 1000. اب 1000 تو درخت اسی میں لگا دیا. فرمائے کہ تم ذکر کرتے ہو، تسبیح کرتے ہو، جنت میں تمہارے لیے درخت لگ جاتا ہے. لیکن جب تم غیبت کرتے ہو، تہمت کرتے ہو، اس سے کیا ہے؟ وہ درخت جلنا شروع ہو جاتا ہے، جلنا شروع. ذکر یہ ہے سب سے بہترین. اگر ذکر کثیر کا کوئی مصداق قرار دیا جائے، بہترین ذکر کا، تو مولا فرماتے ہیں ذکر کثیر کا مصداق میری جدہ فاطمہ زہرا کی تسبیح ہے. ذکر کثیر، ذکر کثیر. اس کے نماز کے بعد الگ سے پڑھا جائے اس کا الگ ایفیکٹس ہے، لیکن رات کے ٹائم سونے سے پہلے پڑھا جائے اس کی الگ ایفیکٹس ہے. کوئی معصوم 10 کام جب تک نہیں کرتا ہے اس وقت تک نہیں سوتا. ان میں سے ایک تسبیح سید، اس میں سے ایک کیا ہے؟ تسبیح سید. ذکر کثیر کا جو مصداق ہے، ذکرن کثیرا، ذکرن کثیرا. ذکر کثیر کا جو مصداق ہے وہ سیدہ کی تسبیح، جس میں سب سے پہلے آپ کیا ہے؟ اسی وجہ سے بہت زیادہ حکم دیا گیا. ہمارے توجہ نہیں کرتے ہیں اس چیز کے لیے.
وہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھو فوراً اٹھتے دوسرے دور وہ پہلے پڑھو تسبیح پڑھو پہلے تسبیح سیدہ پڑھو، اس کے بعد پھر دوسری جو اپنی آپ نے نوافل پڑھنے ہیں عبادت کرنے وہ پڑھو. حتیٰ کہ تاکید اس حد تک ہے کہ نافلہ نمازوں میں بھی تسبیح سیدہ کو پڑھنا چاہیے. ویسے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اس کے لیے بھی حکم ہے کہ تسبیح سیدہ یعنی آفٹر ایوری پریئر ہر نماز کے بعد میں آپ نے سیدہ کی تسبیح. اس میں یہ تسبیح ایسی ہے کوشچن کر سکتا ہوں؟ ہاں وہ یہ کہ اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تسبیح پڑھنے کے لیے اگر ہم پہلے سے وہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں نماز سے پہلے؟ نہیں، نماز کے بعد. اچھا نماز سے بعد ویسے آپ تسبیح سیدہ جب چاہیں آپ پڑھ سکیں. جب بھی کوئی مشکل آ جاتی ہے آپ تسبیح سیدہ. آپ کی حاجت قبول نہیں ہوتی ہے آپ تسبیح سیدہ. آپ نے کوئی مشکل میں گرفتار ہو گئے ہیں آپ تسبیح سیدہ. کوئی بیماری آ گئی ہے آپ تسبیح سیدہ. ہر مصیبت میں ہر مشکل میں تسبیح سیدہ ہر مصیبت. لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نماز کے بعد کی وہ ایک الگ ہے. نماز کے بعد کے لیے یہ حکم یہ ہے کہ فوراً تسبیح صحیح ہے. صلوات کے لیے بھی اجازت ہے. مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا یہ بالکل روٹین کے تحت ہے کہ ہم پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ بالکل روٹین کے تحت ہے. اچھا اس میں کیا فرمایا کہ 3 صلوات. اچھا پہلی صلوات کیا ہے؟ پہلی صلوات اللہ کی نیابت میں ہے. دوسری صلوات ملائکہ کی نیابت میں ہے. تیسری صلوات مومنین کی نیابت میں. تو تین صلوات. اس کے بعد اب تسبیح. فرض کیے اگر کوئی نافلہ نہیں پڑھ سکتا ہے نافلہ نہیں پڑھ تو یہ جو تسبیح ہے نا یہ آپ کے ہزاروں رکعت کا کام کرتی ہے. اسی وجہ سے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تسبیح سیدہ میرے نزدیک احب الیہ الف رکعت 1000 رکعت سے زیادہ افضل سمجھتا ہوں. تو ہمارے استاد حضرت آیت اللہ العظمہ آغا وحید خراسانی about 104 I think it's right now. ہم درس خارج پڑھتے تھے ان کے اشتہادی جو کلاسیں ہیں کئی سال میں نے ان کی بارگاہ میں کسب فیض کی ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ یہ جو مولانا نے فرمایا نا کہ 1000 رکعت سے زیادہ یہ ثواب ہے میں اس سے زیادہ چاہتا ہوں. فرمایا وہ میری اور آپ کی 1000 رکعت نہیں ہے مولا امام جعفر صادق کی 1000 رکعت. یعنی کیا ہے کہ یہ ذکر اللہ کا نام لینا ذکر. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہم سارے ذکر ہیں ہاں. یعنی آپ اگر جو ہے اللہ اللہ کریں گے تب بھی اتنا ثواب ملے گا. علی کریں گے تب بھی اتنا ثواب. جی جتنے معصومین کے جو نام لیں گے یہ سارے کے سارے ذکر ہیں. قرآن پڑھنا یہ بھی ذکر ہے. قرآن یعنی آپ پڑھتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ ہم نے ذکر کو نازل کیا. ذکر سے مراد یہاں بھی جو ہے قرآن ہے. ہم نے ذکر کو نازل کیا. تو ذکر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے حبیب ان کی آل یہ سارے اس ذکر کے زمرے میں آتے ہیں. ذکر کریں. اگلا جو جملہ ہے اس میں کافی حد تک ہم نے پچھلے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں اور بھی زیادہ جو معلومات ہیں وہ دی تھی. اس ذکر کے سلسلے میں میرے نفس کو ایسا بنا دے کہ میں تیرے ذکر کا مشتاق ہوں. تیرے ذکر کا مشتاق یعنی کہ اللہم انی اتقرب الیک بذکر. وہ ایک معنی کیا پڑھتے ہیں؟ اتقرب الیک یعنی ایک توسل اللہ کے ناموں کا ہے. اللہ کے ناموں کا توسل ہوتا ہے. اللہ کے ناموں میں کیا توسل ہے؟ آپ کہتے ہیں یا علیو یا عظیم
یا غفور یا رحیم یا سند من لا سند اللہ یا من الیہ المستند یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کیا اللہ کے، جب اس کا نام ویسے بھی فرمائے گا کہ پہلے اللہ کو یعنی اس کی ستائش کرو، ستائش کرنے کے بعد پھر دعا کرو، گراؤنڈ تیار کرو پہلے اپنے لیے دعا کے ساتھ، گراؤنڈ تیار کرو، اسی طرح نہیں یہاں پھینکتا رہے دعا اندھیرے، اس طرح نہیں ہے، آداب کے ساتھ، آداب کے ساتھ دعا کو پہلے کیا ہے انسان جو ہے نا اپنے آپ کو پریپیئر کرے، اس کے بعد اللہ کے پھر ذکر کے مدارج ہیں۔ اس پہ ایک بہت بڑی طولانی بات ہے، اور اس میں ہم نے تقریباً ذکر کے مدارج کے سلسلے میں زبور آل محمد رضی اللہ عنہ 30 پیجز اس پہ لکھے ہیں، یعنی خود چوتھی جلد جو ہے ہماری اس کی ذکر کے مدارج کیا ہیں، ذکر کے مراتب کیا ہیں، کس طرح ہے۔ ایک دفعہ میں ذکر کرتا ہوں، ایک دفعہ ایک مجتہد ذکر کرتا ہے، ایک دفعہ ایک معصوم ذکر کرتا ہے۔ ہر ایک میں ذکر کے لیول مختلف ہیں، مدارج مختلف ہیں۔ میرا ذکر اور ہے، دوسروں بعض ایک ذکر ایسا کرتا ہے اللہ کا وسیع کہ وہ یا حی یا قیوم کہتا ہے، تخت بلقیس 24 کلومیٹر دور فلسطین میں آ جاتا ہے، اور میں 1000 دفعہ بھی کہوں یا حی یا قیوم ممکن ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرق ہوتا ہے نا ذکر کے مدارج، صحیح ہے۔ اور یہ وہ ہے کہ جیسے اللہ نے کتاب کا تھوڑا سا علم دیا ہے، اور جیسے علم الکتاب اللہ نے دیا ہے، اس کے ذکر کی شان کیا ہے انسان سے۔ تو یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ذکر کے بہت مدارج ہیں، ہر ایک کے مدارج مختلف ہیں، اپنے اپنے لیول کے حساب کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے بھی بعض اوقات ہجوم ہو جاتا ہے باتوں کا ذہن میں، اور میں آپ کو اگر کچھ بتاؤں کچھ آیات اعظام کے جو یہاں پہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ جب ہماری گفتگو ہوئی تو انہوں نے وہ بھی ذکر کے ایک ہی آیت ہے، مثلا وہ پڑھتے ہیں اس کا اثر اور ہوتا ہے، ایک ہی آیت ہے ان کا استاد پڑھتا ہے اس کا اثر اور ہوتا ہے جی۔ وہ آیت کو پڑھتے ہیں تو چاہیں تو کربلا پہنچ جائیں، چاہے تو نجف پہنچ جائیں، اور بعض ختم قرآن کرتا ہے کسی جگہ بھی نہیں پہنچتا، وہیں بیٹھا رہتا ہے۔ فرق ہوتا ہے نا، ہر ایک کے ذکر میں فرق ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ ذکر کے مدارج۔ پھر اس کے دعا کے فوائد کے سلسلے میں، اور پھر میں نے وہ 8 بتائے تھے نا آداب بھی، یاد ہے آپ کو پچھلے اس جمعے پہ؟ ویسے تو ہم کل کیا کھایا، اور پچھلے جمعہ تو بہت 4 ہفتے پہلے کی بات ہو رہی ہے جی۔ ہمارے مہدی بھائی تھے نا، وہ کہا کہاں کتاب، میں نے کہا یہ کتاب لے لو، وہ آج نظر نہیں آئی۔ تو باہر کے صلوات پڑھے میں بات کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو مولا کا جملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو میرے نفس کو ایسا بنا دے محبتاً لصفوت اولیائک، تاکہ میں تیرے یہ جو خالص تیرے ولی ہیں نا ان کی محبت میرے دل میں تڑپنے لگے، ایسا بنا دے لصفوت اولیائک، میرے دل کو ایسا بنا دے کہ میرے دل میں انہی کی محبت ہے، انہی کی محبت میرے دل میں، یعنی کیا ہے ایسا ہے۔ چونکہ محبت اور اللہ کے اولیاء کی محبت، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر اجر اور ثواب اور اس میں دیکھا جائے تو ویسے تو ہماری ایک پوری کتاب بھی ہے محبت جہاں سے میں، اس کی اردو ورژن بھی ہے، انگلش بھی ہے، دونوں بھی ہے، لیکن اس میں سے ایک میں حدیث آپ کو کوٹ کر کے اور تمام کرتا ہوں۔ حدیث میں تو ایک پورا اشرہ چاہیے، لیکن میں باہر کے اس کو ٹرانسلیشن ہی کرتا ہوں، یہ جو ہے نا محبت اہل بیت جو کتاب میں، اس میں اس کے صفحہ نمبر 77 فرماتے ہیں کہ جو صفوت اولیاء، اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کی محبت میرے وجود، میری اپنی بات نہیں ہے، میرے مولا کی بات ہے، بس محبت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے اولیاء معصومین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے
من احب الائمة من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ، اللہ اسے دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ فلا یشکن احد انہ فی الجنہ، اسے کبھی بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ مجھے جنت نہیں ملے گی، وہ جنت ہی میں ہے، جنت۔ فَإِنَّ فِي حُبِّ أَهْلِ بَيْتِ 20 خَصْلَةً، میرے اہل بیت کی محبت میں اللہ نے 20 صفتیں رکھی، 20 شان رکھی ہیں، 20 خصلتیں رکھی ہیں۔ یہ کون کون سی؟ وہ جو 20 ایٹریبیوٹس جس کو کہا جائے، 20 ایٹریبیوٹس کیا ہے اس میں؟ فرماتے ہیں کہ 10 فی الدنیا و 10 فی الآخرہ، جس میں سے کیا ہے کہ 10 کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور 10 کا تعلق کیا ہے؟ آخرت کے ساتھ ہے۔ اما فی الدنیا فالزہد والحرص علی العمل والورع فی الدین والرغبۃ فی العباد والتوبۃ قبل الموت والنشاط فی قیام اللیل والیأس مما فی اید الناس والحفظ لامر اللہ عز وجل ونہیہ والتاسعۃ بغض الدنیا والعاشرۃ السخط، وہ چیزیں جو اللہ اسے دنیا میں دیتا ہے محبت اہل بیت کے صدقے میں، سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے زہد دیتا ہے، دنیا کی لالچ اس میں نہیں ہوتی، زہد ہوتا ہے، اس میں بے رغبت ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں نہیں رہتا ہے، دنیا میں رہنا، اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا پینا، اچھی گاڑی، بہت اچھی چیز ہے، ڈزنٹ میٹر، اس میں یہ نہیں ہے۔ اسلام پیسہ کمانے سے تمہیں روکتا نہیں ہے، پیسہ کہاں مصرف کرنا ہے اس سے روکتا ہے، دو چیزیں الگ ہیں۔ آپ بزنس کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، لیکن وہ پیسے کو یوٹیلائز کہاں کرنا ہے، یہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اس وجہ سے جتنا مرضی ہے اچھا پیسہ انسان کماتا ہے، اس کے بعد کیا ہے، وہ خمس ہی نہیں دے رہا ہے، زکوٰۃ ہی نہیں دے رہا، وہی خاجز نہیں، یہ کیا ہے، فضول چیزیں۔ میں خود خمس دیتا ہوں، اس وجہ سے میں بات کرتا ہوں، اور میں 35 سال سے زیادہ خمس دے رہا ہوں، اللہ نے مجھے خمس دینے والوں میں شمار کیا، اور ہر دفعہ اس نے الگ سے لطف رکھا ہے اس خمس سے۔ لہٰذا کبھی جس نے بھی ایک اس کا ٹیسٹ ہے الگ، خمس کا لذت خمس الگ چیز ہے۔ لذت خمس ایسی ملتی ہے کہ جب انسان حساب کرتا ہے نا تو کہتا ہے کہ بیوی میں آپ کا حق ادا کرنے والوں میں سے ہوں، ان میں سے نہیں ہوں جو چھیننے والے ہیں۔ یہ ہے، اس وجہ سے فرمائے کہ اما فی الدنیا فالزہد، زہد اس کو ملتا ہے، زہد یعنی بے رغبتی، دنیا کے پیچھے نہیں پڑا ہوتا ہے۔ دنیا کے جتنا پیچھے پڑیں گے اتنا دنیا آپ کے پیچھے پڑ جائے گی، دنیا سے جتنا آپ دور ہوں گے دنیا اسی طرح آپ کی طرف لپک لپک کے آئے گی۔ میرے مولا نے کیا خوبصورت مثال دی ہے، اور میں دنیا کی مثال سائے جیسی ہے، آپ سائے سے منہ موڑو گے نا تو وہ آپ کے پیچھے چلنا شروع ہوگا، جی آپ جب بھاگو گے نا سائے کے پیچھے، وہ آپ کے پیچھے بھاگے گا، اور جب آپ سائے کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، وہ سایہ ملتا ہی نہیں، کسی کو نہیں ملتا، وہ آگے آگے بھاگتا رہتا، آگے آگے بھاگتا۔ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعَمَلِ، دوسری یہ ہے کہ عمل میں حرص، یعنی کیا ہے کہ عمل میں انسان توجہ کرتا ہے، عمل میں انسان یہ نہیں یہ ہے کہ حرص ہے، یعنی حرص بمعنی وہ نہیں ہے لالچ جو کہتے ہیں نا گریڈ از گڈ، گریڈ از گڈ، گریڈ از گڈ، وہ الگ چیز ہے۔ یہ حرص کیا ہے کہ انسان کی تمنا ہوتی ہے جی عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، یہ ان دا پازیٹیو سینس، جس طرح حضور کے لیے حریص علیکم، حریص علیکم، وہ حریص بمعنی وہ نہیں ہے کہ جس طرح جو ہم لوگ حریص کا معنی لیتے ہیں۔ والورع فی الدین، تیسری یہ ہوتی ہے کہ انسان دین میں ورع رکھتا ہے۔ ورع ہمیشہ تقوی سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے۔ تقوی میں یہ ہوتا ہے کہ واجبات کو انجام دیا جائے، محرمات سے روکا جائے۔ ورع میں یہ ہے کہ انسان جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، ڈاؤٹ فل چیزیں، مثلا ہمارے کیا ہوتا ہے، اچھا جی دعوت ہے جناب جا رہے ہیں،
وہ چلو کوئی گل نہیں نا 4-5 اور آ جا سن تو کوئی اٹک فرق پہ جانا، غلط بات ہے، اس کو نہیں لے جا سکتے آپ اسی طرح۔ دعوت تو آدمی کو دی ہے، آپ جو ہے نا 5 سے جتھا بن کے جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، وہ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے، جتنی اس نے دعوت دی ہے اتنے ہی افراد جاؤ، یہ سب۔ اب ایک آدمی جاتا ہے ساتھ لے کے جاتا ہے، مثلا اپنے بچے کو ساتھ لے کے جائے، لیکن نہیں لے کے جانا چاہیے اصولی طور پہ۔ دعوت مجھے دی ہے، اب میرے بچے کا کیا کام ہے وہاں پہ دعوت میں شامل ہونے کا؟ صحیح، اب کسی طرح پورا لے کے چلے جاتے ہیں، اب وہ مشکوک ہوگی یہ چیز۔ اب اس کے لیے اسپیشل یہ چاہیے کہ اس جس نے دعوت دی اسے بتائے۔ ادھر ایک دفعہ برمنگھم میں دعوت تھی، وہ مولانا شاہ اچانک ہوئی اور ہم کسی جگہ پہ، دوسرے مولانا صاحب کو دعوت نہیں تھی، انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا کیوں نہیں؟ میں کہوں نا دعوت نہیں دی ہے۔ ابھی میں گیا برمنگھم پچھلے محرم سے پہلے، تو میں نے یہی واقعہ ان کو پھر سنا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دعوت نہیں ہے تو آپ جو ہم کھاتے رہیں گے، آپ دیکھتے رہیں، یہی ہو سکتا ہے نا، آپ نہیں کھائیں وہاں پہ جا کے، جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہاں پہ پہنچو تو جو صاحب خان نے اس نے کہا کہ آپ نے ان کو دعوت نہیں دی، ابھی دعوت دے دو ان کو، ابھی دعوت، یعنی یہ شرعی تقاضے ہوتے ہیں، یہ آپ وہ کھانا اسی طرح کھانا وہ مشکوک ہوتا ہے، حرام نہیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن مشکوک کے زمرے میں آتا ہے۔ ورا میں کیا ہوتا ہے کہ مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ابھی تک نہیں سمجھے؟ تقویٰ میں ہوتا ہے کہ واجبات کو انجام دیا جائے، محرمات سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ ورا میں کیا تھا؟ یہ اوپر درجہ ہے۔ مشتبہات جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے، یہ اہل بیت کی محبت سکھاتی ہے۔ والرغبت فی العبادت، اہل بیت کی محبت کیا کرتی ہے؟ رغبت، یعنی رغبت سکھاتی ہے، تب جو عبادت کی طرف انسان آتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف۔ والتوبۃ قبل الموت، ایک اور اللہ جو بینیفٹ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے۔ والنشاط فی قیام اللیل، اور رات کے ٹائم عبادت، رات کے ٹائم کی جو عبادت ہے، شب زندہ داری، نماز تہجد۔ ابھی ایک بہت بڑے ماشاءاللہ اس پہ ہمارے کلاس فیلو تھے اور کافی اب تو حید اللہ اس لیول کے ہیں، اور وہ ہم جب کران گئے تو ایک دوسرے عالم عراقی بھی تھے، وہ ہمارے ساتھ، نام لوں گا تو ذرا اچھا نہیں چونکہ وہ بھی بڑی اچھی پوسٹ پر، تو واپس جب آ رہے تھے تو سید ہمارے ساتھ جو پڑھ رہے تھے، یعنی حتیٰ کہ قرآن میں اتنا عبور تھا کہ استاد بھی اگر بعض اوقات آیت پڑھتے تو ریفرنس فوراً بتاؤ تو وہ سید بتا دیتے، یعنی واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ سید وہ رات کبھی کبھی نماز شب کی توفیق نہیں ملتی ہے، تو یہ ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں رات جو ہے وہ دن میں دخیل ہے، دن میں کیا کرتے ہو رات کا اس پہ اثر ہوتا ہے، رات کا دن پہ، یہ دن اثر کرتا ہے رات میں، دن میں کیا کرتے ہیں اس کے ایفیکٹس رات میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ دن میں اچھے کرتے ہیں نا، کچھ کوئی گڑبڑ رہ گئی، مطلب ہی نہیں یہ ہے، کچھ کمزوری دن میں رہ گئی ہے کہ رات کو توفیق نہیں مل رہی ہے ہمارے ساتھ، یہ چیز۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہے، فرماتے ہیں وَلْيَعْصُفْ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے نا اس کی طرف جو محبت اہل بیت ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھتے اسے، فلاں کے پاس یہ ہے تو فلاں کے پاس یہ ہے تو فلاں کے پاس یہ ہے، مجھے نہیں، اس کی للچائیوں کی بھی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں۔ مولا علی کا چاہنے والا سر بلند ہوا کرتا ہے، کسی کی طرف لگائی ہوتی نہیں اس کی، کسی طرف لوگوں کے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے اسی کی ہوتا ہے۔ وَلْيَعْصُفْ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ وَالْحِفْظُ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَهْيِهِ، اللہ کے اوامر کے اوپر بھی عمل کرتا ہے، اللہ کی نواہی کے اوپر بھی عمل کرتا ہے۔ وَتَعْصِدُ بُغْضُ الدُّنْيَا، نہیں یہ خصوصیت ہے کہ اللہ اسے دنیا کی اس محبت سے نکال دیتا ہے، دنیا پرستی میں وہ نہیں آتا ہے، دنیا پرستی میں نہیں آتا۔ 10ویں چیز یہ ہے العاشرۃ والسخاء، 10ویں اس میں صفت یہ ہے کہ اس میں سخاوت ہوتی ہے۔ اب جو آخرت والی ہیں چیزیں میرے خیال میں کہ we have to close our discussion، اور اس میں ہم انشاءاللہ اگر مجھے اگلا اس پر وقت میں یہ 10 اللہ جو نعمتیں آخرت میں دیتا ہے
وہ بتاؤں گا 10 نعمتیں جو دنیا میں ہیں، وہ اس کو ریویو کریں ایک دفعہ۔ نمبر 1 زہد فی دنیا میں سے زہد تک وہ ملتی۔ دوسری چیز یہ ہے والحرص علی العمل، عمل میں اسے ترغیب، عمل کی طرف جاتا ہے، جی باتیں نہیں کرنی ہیں بلکہ عمل بھی کرنا ہے۔ نمبر 3 الورع فی الدین، یعنی دین میں جو ہے نا ورع اختیار کرتا ہے، واجبات کو بھی انجام دیتا ہے، محرمات سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، مشتبہات سے بھی، جو ڈاؤٹ فل چیزیں اس سے بھی اپنا آپ کو۔ نمبر 4 الرغبۃ فی العبادہ، عبادت میں اس کو رغبت ہوتی ہے، شوق کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ 5ویں وتوبۃ قبل الموت، موت سے پہلے اللہ اسے توفیق دیتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے۔ نمبر 6 والنشاط فی قیام اللیل، شب زندہ داری، نماز تہجد وہ پڑھتا ہے۔ نمبر 7 والیأس مما فی اید الناس، یہ وہ کیا ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ والحرص لامر اللہ عز وجل ونہیہ، 8واں کیا ہے کہ اللہ کے واجبات کو بھی دھیان میں رکھتا ہے، محرمات سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ 9ویں کیا ہے بغض دنیا، دنیا سے بے رغبتی، دنیا پرستی میں وہ قلع نہیں ہے۔ اب میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ بہت اچھے دو شعر ہیں لیکن جمعہ میں نہیں پڑھتا، بہت خوبصورت بہت، لیکن تھوڑا سا کہتے ہیں کہ نہیں، جمعے میں خطبے میں کہتے ہیں کہ مکروہ ہوتے ہیں، اللہ کی بات ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی بات ہونی چاہیے، اور اہل بیت کی بات ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے ویسے پڑھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مثلا کوئی مولانا صاحب آئے اس نے پڑھ دیا شعر تو پھر آپ لوگ فتوے لگائیں، چونکہ فتوے نہیں لگائیں، وہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی خطبہ باطل ہو گیا یا دوسرا ہو گیا، نہیں ایسی بات نہیں۔ تو اب مجھ سے خطبے کے بعد جب نماز پڑھیں پھر مجھ سے سننا۔ والعاشرۃ والسخاء، اور آخر میں کیا ہے کہ سخا اس میں آتی ہے، سخاوت اس میں آتی ہے، اور اس میں کنجوسی نہیں ہوتی ہے، مولا کے چاہنے والوں میں ہمیشہ عطا کا جذبہ ان میں ہوا کرتا ہے۔ سب سے بہترین کلام اللہ کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى خليفته ووصيه السيد الوصيين صاحب اللواء بدر الدجى والشمس والضحى هادي المتقين آل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى السيدة الجليلة الرازية المرزية السيدة نساء العالمين وعلى الحسن المجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر على حجة ثاني عشر اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ
عزاداری جو آپ نے کی ہے عشرہ محرم الحرام سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی آخرت کا سرمایہ قرار دے اور سید کونین کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرمائے۔ ایک بہترین عبادتوں میں ہے ایک بہت بڑی عبادت کہ جو باقی عبادتوں کے لیے بھی حصار بنتی ہے اسے عزاداری ہے، جس سے باقی عبادتیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اس رنگ کی چار دیواری ہے عزاداری، جس سے باقی ساری جتنی عبادات ہیں محفوظ بناتے ہیں۔ قلعہ ہے ایک قسم کا عزاداری، قلعہ ہے۔ اس وجہ سے اس عزاداری کا سب سے اور بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ میرے مولا جب آ جاتے تھے نا محرم کے چاند، تو ابن شبیب ہے، ہزاروں قطار رو رہے ہیں، 8ویں ہزاروں قطار رو رہے ہیں، تو کہتے ہیں قبلہ آپ نے یہ اس طرح رو رہے ہیں آپ؟ فرمایا لِأَنْ لَا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسَيْتُمُ الْغَدِيرَ، ہم روتے اس وجہ سے ہیں کہ جس طرح تم غدیر کو بھول گئے ہو نا، کہیں عاشورہ کو بھی نہ بھول گئے۔ اور اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں یبن شبیب ان كنت باکیا علی شیء فلیبکی جدی۔ ابن شبیب اگر تمہیں کسی بات پہ رونا آ جائے، ان كنت باکیا علی شیء، اگر تمہیں کسی بات پہ رونا آ جائے، کوئی مسافر دیکھو رونا آ جائے، کوئی پردیسی دیکھو رونا آ جائے، کوئی مظلوم دیکھو رونا آ جائے، فَلْيَبْكِ عَلَى جَدِّي الْحُسَيْن، تو میرے جد حسین کو ضرور گریہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اس حد تک معصومین علیہ السلام نے تاکید کی ہے، تجلسون تحدثون، بہت اسی اذان نے محفوظ کیا ہے، محفوظ کیا۔ ایران کا انقلاب آیا اسی اذان کی وجہ سے، میں آپ کو صحیح بتاؤں وہ جملے جو امام خمینی کے ہیں کہ نزاداروں نے، یہ عاشورہ ہے کہ جس نے انقلاب کو محفوظ رکھا، عاشورہ ہے فرماتے ہیں، اور میں ان ہاتھوں کو چوموں جن سے یا حسین یا حسین ہوتی ہے، یہ امام خمینی کی جملے ہے۔ اور اس وقت اللہ نے جو ہمیں اتنی عظیم اور تو نصرت بھی دی ہے وہ اسی عاشورہ کا صدقہ ہے، مولا حسین کا صدقہ ہے۔ اسی وجہ سے کوئی فتح مبین اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، اس وجہ سے کہ اگر میرا حسین جھکتا نا تو سارے جھک جاتے، سر بلند ہے آج بھی قیامت تک سر بلند ہے۔ اس وجہ سے یہ توجہ ہی نہ کریں، یہ سوچے ہی بھی نہیں کسی حسینی کے سلسلے میں، گھٹنے ٹیکے گا، تسلیم ہو جائے گا، سرنڈر ہو جائے گا، نیور ایور، کبھی بھی سوچنا نہیں ہے کسی حسینی کے سلسلے میں۔ اس کا سر تو کٹ سکتا ہے، کسی طاغوت کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے چاہتے تھے، پیچھے فورسز تیار پڑی تھیں، یہ تھا وہ تھا، ایک ساری ایک بہت لمبی ڈسکشن ہے، ٹائم تمام ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ 90% جتنے بھی یہ تھے ان سب کے عزائم اللہ نے خاک میں ملا۔ یہ تیسرا انقلاب ہے کہ جو مولا حسین کے صدقے میں فتح مبین کی صورت میں ہوا ہے۔ پہلے امام خمینی نے لایا، دوسرا وہ صورت جو دفاع مقدس تھا، یہ ہولی ڈیفنس، اس صورت میں بچا ہے، تیسرا یہ ہے، اور اس کی پاور دونوں سے زیادہ لگ رہی ہے، اس کی جو پاور ہے دونوں سے زیادہ ہے، الگ ہے، اس کی چمک بھی الگ ہے۔ اس وجہ سے بڑی بڑی طاقتیں کی جرت نہیں ہوتی اس طرح کو ٹریگر کو ہاتھ بھی رکھے، اور وہاں پہ یہ کون سی طاقت ہے کہ جس نے انہیں اتنی بڑی ہمت دی ہے؟ یہ کربلا کی طاقت، یہ 6 مہینے کے لال کی طاقت ہے، یہ 18 مہینے جوان کی طاقت ہے جس نے ان میں ہمت دی ہے۔ ہاتھ میں نہ ذلت، جاؤ ذلت ہم سے دور ہے، ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم عزت کی زندگی کو جو ہے نا ہمیشہ سر بلندی سمجھتے۔ دنیا نے ٹکر لی 61 ہجری سے پہلے سے، وہ آ رہے تھے ٹکر لینے کے لیے، اللہ نے وہاں پہ فتح مبین دی۔ اور میں یہ آخری جملہ کہہ کے، جب وہ ایک شخص شامی نے کہا نا مولا کو کہ کون فتح یاب ہوا، فرمایا تھوڑا سا
ایسے میں اذان ہو جب گانا اشہد ان محمد رسول اللہ فرمایا کہ یہی فتح ہوئی ہے اور اللہ کی فتح مبین ہی ہے. اللہ ہمیں حق بات کرنے کی، حق بات سمجھنے کی، اور اللہ ہمیں اپنے حبیب اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیشہ سربلند اور سرفراز رکھے. محمد بہترین کلام اللہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد